نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 52 سورہ آل عمران آیت نمبر 169 سے 185 تک انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور نہ تم خیال کرو. تحسبن کے ساتھ جو نون مشدد ہے اس سے یہ معنی کیا جاتا ہے کہ قطعاً نہ سمجھو. الذین، ان لوگوں کو قتلوا جو مارے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ. جو اللہ کے راستے میں مارا جائے یعنی شہید ہو جائے اسے تم مردہ نہ کہو. کسی غزوہ میں مارا جائے، دشمن کے ہاتھ سے مارا جائے تو دشمن کے ہاتھ سے مارا جانا یہ شہادت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان شہداء کو مردہ نہ کہو. اس آیت میں منافقین کے اس شبے کی دوسرے طریقے سے تردید کی گئی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جہاد میں شامل ہونا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے تو اس کو دائمی زندگی حاصل ہوتی ہے. شہداء کو اللہ کے ہاں بلند درجے ملتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ساری نعمتوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں. یہ شہداء کی فضیلت بیان کی گئی ہے. عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں. وہ زندہ ہیں یعنی ان کو مردہ کوئی نہ کہے، وہ زندہ ہیں. موت کا لفظ شہیدوں کے لیے اس لیے استعمال نہ کیا جائے کیونکہ موت سے ایک ڈسکریجمنٹ کی فیلنگز آتی ہیں، یعنی مایوسی کی فیلنگز آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں اور ان کو کھانے کو بھی ملتا ہے. عند ربہم یرزقون، وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں. ان کی زندگی زندہ رہنے والوں جیسی نہیں اور نہ موت دنیا والوں جیسی ہوتی ہے. ان کی زندگی زندہ رہنے والوں جیسی نہیں اور نہ موت دنیا والوں جیسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے. زندہ رہنے والوں جیسی زندگی نہیں، اس لیے کہ شہید کی بیوی شادی کر سکتی ہے اور اس کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے. اور موت بھی دنیا والوں جیسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے. یہ عام مردوں جیسے نہیں ہیں. عام مردوں اور شہداء میں فرق یہ ہے کہ شہداء کی روحوں کے لیے ایک مقام قرب ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک قرب کا مقام ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی. ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہیں. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں. پروردگار نے ان سے 3 بار یہ سوال کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر چارہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں جہاد کریں اور پھر شہید ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو ان روحوں کے لیے ایک مقام قرب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس.
اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی دے دی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور پوچھا، کیا بات ہے جابر، میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ پردے کے پیچھے سے۔ اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر اس سے رو در رو بات کی اور پوچھا، کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کروں۔ تیرے باپ نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے۔ راوی نے کہا کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قلبوں میں ڈال دیا جو جنت کی نہروں پر آتی ہیں، جنت کے پھلوں کو کھاتی اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں کے پاس ٹھہر جاتی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے حسن انجام کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے، اے کاش ہمارے بھائیوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرمایا ہے، تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کے جنگ سے منہ نہ موڑ لیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں، یعنی تمہارا یہ میسج میں پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، جیسے یہ والی بھی آیت، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور پھر اس کے بعد آنورڈز بھی کچھ اور آیات۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پہنچ جانے کے بعد کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا اور دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے اور 10 بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہوگا۔ ویسے تو کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا جنت میں جانے کے بعد دنیا میں سوائے شہید کا۔ وہ کتنی بار آنا چاہے گا؟ 10 بار، یعنی کئی بار آنا چاہے گا، کیونکہ اس کو شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیوں کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا، سارے گناہ معاف۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، کیونکہ اس کی ادائیگی لازم ہے۔ اس طرح کی بات ہم سورۃ البقرہ آیت 154 میں بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تو اللہ کے راستے میں جان دینا قابل قدر ہے اور پر لطف ہے، ایسے شخص کو پھر موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں جان دینا بہت بڑی سعادت ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ فرحین خوش ہیں بما ساتھ اس کے جو آتاہم اللہ عطا کیا ان کو اللہ نے من فضلی اپنے فضل سے۔ فرحین کا جو لفظ ہے یہ اچھے معنوں میں بھی آتا ہے اور برے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اگر اچھے معنوں میں ہو تو خوش ہونا، اور اگر برے معنوں میں ہو تو اترانا۔ یہ آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے، اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کس معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہاں شہداء کی بات ہو رہی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش تھے، اسی لیے اچھے معنوں میں یہاں آیا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں ساتھ اس کے جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبری پاتے ہیں۔ یستبشرون کا لفظ باشین را سے ہے، بشر انسان کو کہتے ہیں۔
مراد ایسی خوشی جس کو سن کر انسان کے چہرے پر اثر آئے. بشرا ایسی خوشی کو کہتے ہیں جو انسان کے چہرے پر نمایاں ہو. اب پیچھے لفظ آیا فرحین اور یہاں آ رہا یستبشرون. تو فرحین دل میں خوش ہونا اور یستبشرون چہرے پر خوشی کا آنا. تو یہ بہت خوش تھے، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے جو ان کو ملا ہوا ہے، اور دوسرا وہ خوشخبری پاتے ہیں بالذین ان لوگوں کے بارے میں لم یلحقوا بہم نہیں وہ ملے ان کو من خلفہم ان کے پیچھے سے. یعنی وہ اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں کہ جو ابھی تو ان سے نہیں ملے لیکن وہ بھی شہید ہونے کی نیت اور شوق رکھتے ہیں. اللہ کے نہیں خوفن کوئی خوف علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، دل میں بھی خوش ہیں اور ان کے چہروں سے بھی خوشی آیا ہے. یہ خوش ہیں جو اللہ نے ان کو دے رکھا، اور یہ اپنے دوستوں کی وجہ سے بھی خوش ہیں کہ وہ دوست ان سے جلد آ کر ملیں گے. یعنی ہمارے بعد جو ہمارے ساتھی ہمارے ہی راستے پر چل رہے ہیں وہ جلد ہم سے آ کر ملیں گے. یعنی دوسرے صحابہ کے شہید ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کسی عزیز کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم اس سچویشن سے اوائڈ کرتے ہیں. مثلا اگر کسی کو کوئی حادثہ درپیش ہو جائے تو ہم اس صورتحال سے خود کو بچاتے ہیں. لیکن یہ صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے، ان کے جو دوست صحابہ ہیں وہ تو اتنا زیادہ ایمان، سچائی اور یقین کی کیفیات کے ساتھ ہیں کہ وہ بھی انہی کی طرح شہید ہونا چاہتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ شہید ہوں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ کے پاس اس درجے کو پا لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے ان دوستوں کا جو ابھی تو ہم سے نہیں ملے لیکن وہ ہمارے پیچھے ہی آ رہے ہیں. تو خوشی بانٹنے سے زیادہ ہوتی ہے اور غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے. ان شہداء کی جگہ رہ کر سوچیں ذرا کہ اللہ نے اگر آپ کو شہادت کا مرتبہ دیا تو آپ اپنے ہی دوست کا انتظار کریں کہ اب وہ آئے گا تو اور مزہ آئے گا، خوشی اور ڈبل ہو جائے گی. ایسے بھی لفظی ترجمے وہ بات نہیں ہے جو قرآن کی آیتوں کا اپنا اوریجنل ٹیکسٹ ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اتنی پیاری یہ آیت ہے جس میں شہادت کا اتنا شوق دلایا گیا ہے. اس بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے. شہدائے احد کی قبروں کو منتقل کیا گیا تھا. اس وقت ان کے جسم بالکل تر و تازہ تھے. اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد قریب تھی، یعنی جنگ احد قریب تھی، اور میرے والد عبداللہ نے مجھے رات کو بلایا. کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے پہلے مارا جاؤں گا. احد ہونے والی ہے، اس میں سب سے پہلا شہید میں ہوں گا، اور میں اپنے بعد تجھ سے زیادہ کسی کو عزیز نہیں پاتا. اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے کہ تجھے ہی سب سے زیادہ عزیز پاتا ہوں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی مجھے سب سے زیادہ پیارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور دیکھو مجھ پر قرض ہے وہ ادا کر دو. اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرنا. چھوٹی چھوٹی بہنیں ان کی تھیں. جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد شہید ہوئے. یعنی جو بات ان کے دل میں آ رہی تھی نا ویسے ہی ہوا، یہ سب سے پہلے شہید ہوئے. پہلے میں نے ان کو، جابر کہتے ہیں پہلے میں نے ان کو ایک اور شخص کے ساتھ دفن کیا. پھر مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ میں نے اپنے باپ کی ایک الگ قبر بھی نہیں بنائی. مطلب ان کو ایک عجیب سی فیلنگز تھی. تو میں نے اپنے باپ کی قبر کو 6 مہینے بعد دوبارہ کھولا اور ان کو ایک اور جگہ پر دفنایا. تو کہتے ہیں ان کی ڈیڈ باڈی بالکل ویسی تھی، تھوڑا سا کان جو ہے وہ خراب تھا، باقی 6 مہینے تک ان کی ڈیڈ باڈی کو کچھ نہیں ہوا تھا، بالکل ایسے جیسے تر و تازہ. پھر حضرت جابر بھی شہید ہوئے تھے اور ان کی قبر کو بھی منتقل کیا گیا تھا. اور یہ واقعہ 13ویں صدی میں پیش آیا تھا.
میں نے اس کا کچھ ذکر آپ سے پہلے بھی کیا تھا، لیکن تھوڑی سی تفصیل اس کی بتانا چاہتی ہوں کہ 1932 میں 1932 میں عراق کے اس وقت کے بادشاہ شاہ فیصل کو خواب میں صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حذیفہ بن یمان نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ میری قبر میں دجلہ کا پانی آ گیا ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں دجلہ کا پانی آ رہا ہے، یعنی اب ان کی قبر تک پہنچ رہا ہے، چنانچہ ہماری قبر کشائی کر کے ہمیں کسی اور جگہ دفنایا جائے. بڑا انیوژل سا خواب تھا. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ بادشاہ کو یہ خواب دیکھنے کو ملا. اس کے بعد باقاعدہ پھر ان اصحاب کی قبروں کو کھولنے کی پلاننگ کی گئی. ان دونوں اصحاب رسول کی قبریں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں کھولی گئیں، جن میں مفتی اعظم فلسطین، مصر کے شاہ فاروق اول اور دیگر اہم افراد شامل تھے. ان دونوں کے اجسام حیرت انگیز طور پر تازہ تھے، جیسے ابھی دفنائے گئے ہوں. ان کی کھلی آنکھوں سے ایسی روشنی خارج ہو رہی تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں. ہزاروں لوگوں نے ان کی زیارت کی، جن کے مطابق ان دونوں کے کفن تک سلامت تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ زندہ ہیں. ان دونوں کے اجسام سلمان فارسی کی قبر کے قریب دوبارہ دفنائے گئے، جو بغداد سے 30 میل کے فاصلے پر ایک جگہ سلمان پاک میں ہے. سلمان پاک ایک جگہ تھی جہاں سلمان فارسی بھی دفنائے گئے تھے. ان کے قریب پھر ان دونوں حذیفہ بن یمان اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی قبریں بنائی گئیں. اتنے 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صحابہ کی قبریں کھلوا کر کیا دکھانا چاہا کہ شہید کی فضیلت کیا ہے. اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود بھی ڈیڈ باڈیز بالکل سیف ہیں، کفن بالکل سیف ہیں، کوئی چیز خراب نہیں ہوئی. حالانکہ یہاں اگر کسی مردے کو دفنایا جائے، 1 مہینے کے بعد آپ دیکھیں آدھی سے زیادہ ڈیڈ باڈی ڈکے ہو جاتی ہے، کل سڑ جاتی ہے. 2-4 مہینے گزرے تو بالکل کوئی نام و نشان نہیں رہتا. اور ان کی ڈیڈ باڈیز بالکل سیف تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں پر ان کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، اس کا تم کو شعور نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو رزق بھی ملتا ہے، اور اسپیشل رزق ملتا ہے، اس کی شکل کچھ اور ہے. تو یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس سے ہم سب کو شہادت کا شوق محسوس ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے کی سعادت نصیب کرے. آخری حصہ جو اس آیت کا ہے، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزوں سے نجات دے دی، ایک خوف اور دوسرا غم. اب یہ شہدائے احد چاہ رہے تھے کہ ان کی اتنی جو لگژریس لائف ہے، اتنی پر آسائش پر مسرت زندگی ہے، خوشیوں سے بھری زندگی ہے، اس کے بارے میں ان کے ساتھیوں کو پتہ چل جائے. وہ خود تو نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ پیغام پہنچا دیا. یستبشرون، وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت من اللہ، نعمت پر اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل پر. وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، اجر مومنوں کا. اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. وہ خوشیاں مناتے ہیں اس عظیم نعمت پر، اس عظیم فضل پر، اور اس بات پر کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اس بات پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کا اجر دنیا والآخرہ میں عطا کرے گا. یہ بھی یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ خبر بئر معونہ کے شہداء کے بارے میں ہے. اس بارے میں جو روایت آتی ہے وہ بخاری کی ہے. سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصحاب بئر معونہ یعنی ان 70 صحابہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جنہیں ایک ہی دن شہید کر دیا گیا تھا، اور جن کے قاتلوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت 1 ماہ تک
جاری رکھی تھی. 1 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں کے لیے بد دعا کی تھی اور لعنت بھی فرمائی تھی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی نازل ہوئے تھے جو بعد میں منسوخ ہو گئے. وہ الفاظ یہ تھے کہ ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے اس طرح ملاقات کی ہے کہ وہ ہم سے خوش ہے اور اس نے ہمیں خوش کر دیا ہے. یہ والے الفاظ پھر منسوخ کر دیے گئے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص آئے ہیں اور مجھے ایک درخت پر چڑھا کر لے گئے. پھر وہ مجھے ایک خوبصورت اور بہترین گھر میں لے گئے جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے نہیں دیکھا. ان دونوں آدمیوں نے مجھے بتایا کہ یہ گھر شہداء کا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. بہت خوبصورت ترین گھر جنت میں دکھایا گیا جو اللہ تعالیٰ شہداء کو عطا کرے گا. اللہ کے راستے میں جان دینا قابل قدر ہے اور پر لطف ہے. پر لطف ہے یعنی اس میں بہت مزہ ہے. اس کے لیے دعا بھی کرنی, جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں حضرت عمر کی بھی دعا پڑھی تھی کہ وہ باقاعدہ شہادت کے لیے دعا کیا کرتے تھے. ساتھ ساتھ شوق بھی ہونا چاہیے, نیت بھی ہونی چاہیے. حضرت عمر کی جو دعا تھی وہ بخاری میں آتی ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ شہادت کی دعا مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی مدینہ میں ان کو موت ہے اس کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی. دعا کچھ یوں ہے, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین, وہ لوگ استجابوا جنہوں نے لبیک کہی, للہ اللہ کے لیے, والرسول اور رسول کے لیے, من بعد اس کے بعد, ما اصابہم القرح جو پہنچا ان کو زخم. وہ جو احد کے دن اتنا زخم پہنچا تھا اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر, پکار پر لبیک کہا. یہاں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کر رہے ہیں. احد کے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے تعاقب کے لیے مسلمانوں کو پکارا کہ حمراء الاسد جانا ہے. صحابہ کرام نے جواب دیا سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں. بعض صحابہ کرام تو اتنے زخمی تھے کہ صحیح طور پر چل بھی نہیں پا رہے تھے, اتنے زیادہ زخمی تھے, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پکار آئی تو وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان زخمی صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا ہے جنہوں نے جنگ احد کے بعد ابو سفیان اور اس کی فوج کا پیچھا کیا تھا. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ابو سفیان اور مشرکین مکہ جنگ احد کے بعد واپس ہونے لگے. کچھ دور جانے کے بعد انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ مدینہ واپس جا کر مسلمانوں کا صفایا کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو انہیں ڈرانے اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ مسلمان ابھی بھی قوی ہیں یعنی طاقتور ہیں اور کافروں کا صفایا کر سکتے ہیں, انہی صحابہ کرام کو جنہوں نے احد میں شرکت کی تھی اپنے ساتھ کافروں کا پیچھا کرنے کا حکم دیا. جابر بن عبداللہ واحد صحابی تھے جنہوں نے جنگ احد میں اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے باپ کے حکم سے شرکت نہیں کی تھی تاکہ ان کے باپ جنگ میں شریک ہو سکیں. انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ وہ ابو سفیان کا پیچھا کرنے میں شریک ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور بہت ساری تکلیفوں اور زخموں کے باوجود بھی ابو سفیان کی تلاش میں نکل پڑے, یہاں تک کہ حمراء الاسد پہنچ گئے جہاں معبد الخزائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا تھا. یہ واقعہ میں نے آپ کو کچھ سنایا تھا معبد کا, کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ میں کچھ ساتھ دے سکتا ہوں, کچھ سپورٹ کر سکتا ہوں اس ٹائم پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ابو سفیان کے پاس جا کر اسے مسلمانوں سے خوف دلائیں. ابو سفیان کو معبد الخزائی کے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں تھا. اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے بارے میں خبر ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا. تو معبد نے جواب دیا کہ وہ لوگ تمہیں کسی طرح پا لینا چاہتے ہیں اور اگر انہوں نے تمہیں پا لیا تو تمہاری خیر نہیں.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے وہ بھی شریک ہو گئے، جو احد میں نہیں آ سکے تھے اب وہ بھی آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ معبد الخزائی سے کہا کہ آپ کیا مشورہ دو گے اس بارے میں؟ تو انہوں نے کہا میری رائے تو بس یہ ہے کہ تم لوگ جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ گھبرا کر مکہ کی طرف لوٹ گئے۔